بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے دعوے کی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ ایک لاکھ 24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کو اللہ نے اپنی برہان اور اپنی دلیل بنا کر نہیں بھیجا، لیکن جب آپ کے اور میرے نبی کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کہا، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو برہان اور دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ برہان کا مطلب ہے دلیل، یا اس کا مطلب ہے معجزہ۔ باقی نبیوں کو اللہ نے مختلف معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 7 معجزے، کسی کو 10 معجزے، گنتی کے معجزے تھے، لیکن آپ کے اور میرے نبی کو اللہ نے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ جتنے معجزات اللہ نے باقی نبیوں کو دیے، وہ تمام کے تمام معجزات اللہ نے اپنے محبوب میں رکھ دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جو کمالات، معجزات اللہ نے باقی نبیوں میں فردن فردن رکھے، وہ تمام کے تمام معجزات اللہ نے ایک ذات مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ معجزہ کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، جو عقل انسانی میں سمجھ نہ آئے۔ 3 چیزیں ہیں جو انسانی عقل میں سما نہیں سکتی۔
اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت۔ قدرت کیا ہے؟ یہ اس کا قدرتی کرشمہ ہے۔ فرض کیا یہ شاہی مسجد توتلا والی کا برآمدہ یا آپ کے گھر کی کوئی چھت ہو، بغیر دیوار اور بغیر ستون کے آپ چھت نہیں ڈال سکتے۔ کسی سائے کے لیے، چھت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے نیچے دیواریں ہوں، ستون ہوں، تو تب جا کر چھت بنے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ نے اتنی بڑی نیلی چھت بنائی، درمیان میں کوئی نہ دیوار ہے نہ کوئی ستون ہے، تو ماننا پڑے گا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی نیلی چھت کو بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی دیوار اور ستون کے کھڑا کرنا، یہ یقیناً مالک کائنات کی قدرت ہے۔ معجزہ آپ اور میں، ساری دنیا کے لوگ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑے ہو جائیں، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر کھلے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں کہ سورج ذرا ٹھہر جا یا واپس آ جا، تو یہ ناممکن ہے کہ سورج لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں انسانوں کی بات کو مانے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اگر کہیں بھی منت سماجت کریں تو سورج واپس لوٹنا تو درکنار رہا، وہ ایک جگہ پر ٹھہر بھی نہیں سکتا کہ نظام کائنات ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن جب نبی کا اشارہ ہو جائے، انگلی اٹھ جائے، تو ڈوبا ہوا سورج نبی کے اشارے سے واپس آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ عقل انسانی کو جو عاجز کر دے، اور کرامت میں اور آپ اگر درمیان میں پردہ نہ ہو تو پھر جتنی دور ہماری نظر جائے تو جا سکتی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر درمیان میں تھوڑا سا پردہ آ جائے تو ہماری نگاہیں پردے پہ رک جاتی ہیں، لیکن نبی اور ولی کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے، وہ سینکڑوں میل دور بھی اگر کوئی چیز پڑی ہو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر وہ چیز بولنے والی ہے تو اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی آپ کا لشکر بہت دور تھا،
لشکر بہت دور تھا، تو آپ نے جہاں سے گزرنا تھا اس راستے پر چیونٹیوں کا مسکن تھا، بسیرا تھا ان کا۔ ان چیونٹیوں کی سردارہ نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں رود نہ ڈالے۔ آج تک سائنس نے بڑے دعوے کیے ہیں، سائنس مریخ تک پہنچی، زہرہ تک پہنچی، اس نے آج سے سینکڑوں سال پہلے خلاؤں میں گھومتی ہوئی آوازوں کو کیچ کرنا چاہا، بڑے دعوے کیے سائنس نے، لیکن آج تک کبھی نہیں سنا کہ چیونٹیوں کی آواز کو کسی نے سماعت کیا ہو، نہیں۔ اب چیونٹی جب بولتی ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سینکڑوں میل دور سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز کو سنتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب چیونٹیوں کی آواز کو سنا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فتبسم ضاحکا، جب ان کی بات کو سنا تو سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جب مسکرائے تو آپ کے لشکر میں جتنے بھی شامل تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا دیکھو چیونٹیوں کو اپنی جان کتنی پیاری ہے، وہ لشکر بہت دور ہے لیکن اپنی چیونٹیوں کی جان بچانے کے لیے انہیں کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے مسکن میں چلی جاؤ۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اور ولی، ایک اہل سنت کا عقیدہ بھی سن لیں، نبی کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو کچھ نبی کے پاس ہے وہ ان کا اپنا ذاتی علم ہے، وہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے حبیب جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جو کچھ نبی کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور جو کچھ ولی کے پاس ہے وہ مصطفیٰ کی عطا ہے۔ یا جو کہوں کہ جو مصطفیٰ کے پاس ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، اور جو ولیوں کے پاس ہے وہ بفصیلہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو کہا رب ارنی انظر الیک، پردے اٹھا، حجاب اٹھا، حسن دکھا، آواز آئی قال لن ترانی کہ موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، آواز آئی قال لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آئے موسیٰ علیہ السلام ایک تمنا لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا فلما تجلی ربہ للجبل،
اللہ نے اپنی صفاتی تجلی اپنے نبی پر پھینکی یا پہاڑ پر پھینکی، تو پہاڑ پر جب صفاتی تجلی آئی وہ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گرے اور 40 دن ہوش نہ رہا۔ اس کے بعد جب ہوش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں اس قدر دو چیزیں عطا ہوئی۔ ایک تو حسن اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بغیر پردے کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جو بھی بغیر پردے کے دیکھتا اس کی بینائی ختم ہو جاتی۔ اور دوسرا کمال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلوہ طور دیکھنے کے بعد اگر 30 میل کے فاصلے پر چیونٹی جا رہی ہے تو آپ اس کو چلتا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ یعنی نظر میں اس قدر کمال تھا، یہ معجزہ تھا نبوت کی نگاہ کا۔ آپ اور میں اگر 8 سے 10 فٹ کی دوری پر کیڑی چل رہی ہو تو بمشکل نظر آئے گی، بہت تیز نظر ہوگی تو کسی کو نظر آئے گی، لیکن اگر اس سے تھوڑا فاصلہ اور رکھ لیا جائے 15 سے 20 فٹ کا تو چیونٹی نظر چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے نیچے وہ دب کر اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے پر چیونٹی چل رہی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی عقیدت اور محبت کا نقطہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے صفت کی ایک تجلی کو دیکھا، ذاتی نہیں، صفت کی ایک تجلی کو دیکھا تو 40 دن ہوش نہ رہا، اور اس کے بعد نگاہوں میں، نظر میں یہ اللہ نے کرم رکھا کہ 30 میل کے فاصلے پر اگر چیونٹی جا رہی ہے تو اللہ کا نبی اس کی چلتے ہوئے اس کو ریگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ صاحبو، جس نبی نے صفت کی ایک تجلی کو دیکھا ہو وہ نبی 30 میل کے فاصلے پر اگر چیونٹی کو دیکھ سکتا ہے، میرا اور آپ کا نبی جس نے صفت کی تجلی کو نہیں بلکہ خود ذات کو دیکھا، خود اس کے حسن کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، اس کے کمال کو دیکھا، تو میرے نبی کا بھی یہ کمال ہے کہ جسم مدینے میں ہوتا ہے اور نظر ہر مومن کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح نہیں کی تھی۔ دیوا عرض کر رہا تھا، سرکار خود فرماتے انی ارا ما لا ترو، انی اسمع ما لا تسمع، کہ لوگوں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، ہر ایک نگاہ کے سامنے پردہ آ جائے تو پردہ اگر ہو تو نگاہ پردے پہ رک جاتی ہے، اگر درمیان میں پردہ نہ ہو تو پھر نگاہ جہاں تک جائے وہ نظر جا سکتی ہے، لیکن میری اور آپ کی نگاہ ارے پردے کے بغیر پردے کی محتاج ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات نہ پردے کی محتاج ہے، نہ دیوار کی محتاج ہے، نہ رکاوٹ کی محتاج ہے۔ وہ جہاں جتنا فاصلہ ہو آقا فرماتی ہے انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اسلام کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر۔
113 صحابہ کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. 1000 سے زائد کافروں کے مقابلے میں 70 کافر مارے گئے اور 8 مسلمان صحابہ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. وہاں لشکر زیادہ، وہاں تعداد زیادہ، سامان جنگ کا زیادہ، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ اسلام کا ایک عجیب قسم کا غزوہ تھا. تمام رشتہ داروں میں گروپ بن گئے تھے. اگر باپ نبی کے لشکر میں ہے تو بیٹا کافروں کے لشکر میں ہے، چچا نبی کے لشکر میں ہے تو بھتیجا کافروں کے ساتھ ہے، اگر بھانجا نبی کے لشکر میں ہے تو ماموں کافروں کے لشکر میں ہے. ایک عجیب کیفیت تھی. 2 بھائی ہیں، ایک بھائی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اور دوسرا بھائی کافروں کے نرغے میں کھڑا ہے. یہ عجیب قسم کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ ہے اور بیٹا کافروں کے ساتھ ہے. یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا. باپ نبی کے ساتھ ہے، بیٹا کافروں کے ساتھ ہے. جب جنگ فتح ہو گئی ہے تو ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بارگاہ صدیقیت میں حاضر ہوئے. اپنے باپ سے کہا، والد گرامی سے کہا کہ بابا مجھے یاد آتا ہے کہ میدان بدر میں آپ نبی کے لشکر میں تھے، میں کافروں کے لشکر میں تھا. میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا. یہ جب اسلام لائے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے. صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس غزوے کا منظر کیا تھا. کہا بابا کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن جو ہی تلوار چلائی آپ کو دیکھا تو تلوار رک گئی. کہا کیوں روک دی؟ کہا اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے، تلوار کو روک دیا. بس اتنا کہا تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ بیٹا مجھے زلف پیغمبر کی قسم ہے، مجھے عزت رسول کی قسم ہے، اگر وہی موقع مجھے مل جاتا اور میری تلوار کے نیچے تو آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میرا رشتہ تجھ سے نہ تھا، میرا رشتہ میرے محمد سے تھا. یعنی یہ ایک عجیب کیفیت تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی کے لشکر میں، بیٹا ادھر. سیدنا فاروق اعظم نبی کے لشکر میں، بھانجا ادھر. حضرت سیدنا آقا دو عالم کے بھائی ایک، حضرت آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ نبی کے لشکر میں، اور آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس کافروں کے لشکر میں. یہ عجیب کیفیت تھی. جب حضرت عباس گھر سے چلے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک راز کی بات تمہیں بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم نعوذ باللہ، یہ اس وقت کی بات ہے نقل کفر، اس وقت کی بات ہے جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لائے تھے، کہ میں اسلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے میدان بدر جا رہا ہوں. اگر میں زندہ آیا فبہا ٹھیک ہے، لیکن کچھ چاندی اور سونا اپنے مکان کے صحن میں، صحن کے فلاں کونے میں
میں دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر میں خود واپس آیا تو اس کا مصرف خود کروں گا، ورنہ اگر میری خبر ملے کہ میں ہلاک ہو گیا تو پھر اسے اٹھا کر آپ مصرف پہ لانا۔ اور یہ حضرت عباس فرماتے ہیں میری اور میری بیوی کے درمیان بات تھی، بچوں کو بھی خبر نہ تھی، بس میں جانتا تھا اور بیوی جانتی تھی۔ یہ کہہ کر لشکر میں آئے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، غزوہ فتح ہو جاتا ہے۔ سیدنا آقا دو عالم کو اللہ نے فتح دے دی۔ فتح کے بعد بہت سے کافر کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ جو پکڑے گئے نبی پاک نے انہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم دو باتیں ہیں، اگر مسلمان ہوتے ہو تو پھر تو آزاد ہو جاؤ، ہمارا کلمہ پڑھ لو، اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر کچھ پیسے دے دو اور فدیہ دے کر آزاد ہو جاؤ، یا اگر کوئی پڑھا لکھا ہوا ہے تو وہ ایک مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ سرکار نے فرمایا کسی نے پیسے دیے تو آزاد ہو گیا، کسی نے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا تو جب تک وہ ابتدائی تعلیم سے روشناس ہوئے تو سرکار نے آزاد کر دیا۔ باری آ گئی حضرت سیدنا عباس کی، نبی کے سگے چچا ہے۔ فرمایا چچا ہمارا قانون تو یہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نبی کا قانون ہے وہ نبی کا اپنا نہیں ہوتا، وہ خدا کا قانون ہوتا ہے۔ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کچھ فدیہ دے دیں، آزاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہاں نہیں ہے تو کہیں تو ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل گھر کو اکیلا چھوڑ کر آیا تھا، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ سرکار نے بار بار کہا چچا دیکھ لو، کچھ دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ ان کا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اچھا قریب آؤ، بلایا۔ آقا نے فرمایا کہ چچا آپ بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ کیا بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ چچا جو سونا اور چاندی اپنے مکان کے صحن میں فلاں کونے میں جو دفن کر کے آیا تھا اس کا وزن بھی بتا دوں؟ اس کا وزن بھی بتا دوں؟ اور تمہارے درمیان جو بیوی کی بات ہوئی تھی تم نے کہا تھا یہ راز میں رکھنا، وہ راز بھی بتا دوں؟ بس جب اتنا کہا حضرت عباس اٹھے، مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، کہا اے اللہ کے رسول جو شخص یہاں بیٹھ کر وہ راز کی بات تھی میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی، کوئی اور نہ جانتا تھا، آپ کو خبر ہے، لہذا جو یہاں بیٹھ کر میرے گھر کی خبر رکھتا ہو میں ایمان لاتا ہوں وہ اللہ کا نبی کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے۔ انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ باقی مضمون سنت ادا کر۔